مسئلہ نمبر 32 کہتے ہیں غیر مقلدین کے نزدیک بے وضو آدمی قرآن شریف چھو سکتا ہے، چنانچہ عرف الجادی صفحہ 15۔ آگے لکھتا ہے اس پر تبصرے بطور کہتا ہے بے وضو اور ناپاک آدمی میں فرق ہے، بے وضو اور ناپاک آدمی میں فرق ہے۔ مولوی سامرودی صاحب اس کو ایک ہی سمجھ گئے اور اعتراض کر دیا کہ فضول اس نمبر کو بڑھایا، آپ غیر مقلد ہیں، پھر ابن عباس اور ضحاک اور حماد اور ابراہیم نقی وغیرہ کا مذہب ہونا آپ کو مفید نہیں، یہ عوام کو دھوکہ دینا ہے، لہذا اس کے چھونے کے واسطے حدیث پیش کریے جب مرد میدان آپ کو سمجھیں گے، ورنہ چنا اور چنی اور زبانی جمع خرچ کرنے سے کچھ فائدہ نہیں۔ یہ اس کے الفاظ ہیں۔ اس نے اس مقام پر جو مسئلہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ غیر مقلدین کے نزدیک بے وضو آدمی قرآن شریف کو چھو سکتا ہے۔ یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر صحابہ سے بھی یہ نقل کیا ہے، صحابہ سے بھی نقل کیا ہے یہ کہ قرآن مجید پہلا اصل میں مسئلہ تو یہ ہے کہ آدمی جس وقت حدث اصغر ہو یا حدث اکبر، حدث اصغر ہو یا حدث اکبر، حدث اصغر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پیشاب بیٹھتا ہے، پاخانہ بیٹھتا ہے، اس کو حدث اصغر بولتے ہیں، جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور حدث اکبر سے مراد یہ ہے جنابت۔ یعنی ان دونوں حالتوں کے اندر ایک مسلمان پاک رہتا ہے، پلید نہیں ہوتا۔ یہ بنیادی مسئلہ پہلے سمجھ لیں کہ آدمی کا پاک ہونا ناپاک ہونا، اس کو پہلے ہم کلیئر کر لیں تاکہ یہ مسئلے کی بنیادی صفر ہے کہ آدمی پاک ہوتا ہے خواہ وہ حدث اصغر کی حالت میں ہے یا حدث اکبر کی حالت میں ہے، پانی وہ آدمی پاک ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے ہمارے پاس صحیح حدیث سے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے اور جنابت کی حالت میں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا چلنا اچھا نہیں لگا ان کو، تو اس لیے وہ تھوڑا پیچھے ہوتے ہوتے وہ ہو گئے اور جا کے کہیں پانی ڈھونڈا اور وضو کر لیا، وہ کر لیا غسل کر لینے کے بعد پھر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے۔ تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ تو ابو ہریرہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنبی تھا تو آپ کے ساتھ میرا چلنا اچھا نہیں لگا مجھے، تو اس وجہ سے میں گیا اور غسل کیا۔ تو آپ نے یہ جملہ فرمایا، غالباً پہلے بھی یہ آ چکی ہے بات، آپ نے فرمایا ان المؤمن لا ينجس، اے ابو ہریرہ مومن پلید نہیں ہوتا، مومن پلید نہیں ہوتا، حالانکہ یہ جنبی تھے، حدث اکبر کی حالت میں تھے۔ تو اللہ کے نبی کا یہ جملہ کہ آدمی پلید، مسلمان پلید نہیں ہوتا، یہ نص سے صریح ہے اس بات کی کہ اس نے جو ہے اس بات پہ یہاں لکھا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں ہے۔ ناپاکی سے اس کی مراد کیا ہے؟ یہ تو حدث اصغر میں بھی آدمی کو ناپاک کہہ رہا ہے اور حدث اکبر میں بھی آدمی کو ناپاک کہہ رہا ہے۔ اگر آدمی اس حالت میں ناپاک ہے تو ناپاک کا مطلب سمجھتا ہے یہ مفتی؟ ہم سے ہمارا ایسے یہ سوال ہے، یہ مفتی صاحب جو مدرسہ دیوبند کا مفتی بھی رہا ہے، ہم ایسے یہ سوال کرتے ہیں اس کو پاک ناپاک کا معنی آتا ہے؟ اس کو ناپاک کا مطلب یہ ہے کہ ناپاک چیز اگر پاک چیز کو لگ جائے، ناپاک چیز اگر پاک چیز کو لگ جائے تو وہ چیز ناپاک ہو جاتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، ٹٹی ہے، پیشاب ہے، یہ جتنی بھی چیزیں جو ناپاک چیزیں ہیں، جو بال اتفاق ناپاک چیزیں ہیں، اگر کپڑے کو لگ جائیں، بدن کو لگ جائیں، کسی پاک چیز کو لگ جائیں لاتول، وہ چیز ناپاک ہو جاتی ہے۔ تو اگر حدث اصغر کی حالت میں جو آدمی یعنی پیشاب یا پاخنے کی وجہ سے بے وضو ہوتا ہے، کیا اس کے ہاتھ پلید ہو جاتے ہیں، ناپاک ہو جاتا ہے؟ کیا اس کے کپڑے، کیا اس کا پسینہ، کیا اس کا پورا بدن کیا ناپاک ہو جاتا ہے؟ وہ کیا یہ آدمی اگر کسی کو ہاتھ لگائے تو آدمی ناپاک ہو جائے گا؟ یہ کس کا مذہب ہے؟ حنفی کا مذہب بھی نہیں، اپنا بھی حنفی کا مذہب نہیں ہے یہ۔ اچھا، پھر اس آدمی کے بدن پر اس حالت میں جب وہ جنابت کی حالت میں ہے یا حدث اصغر کی حالت میں ہے، اس کے بدن پر جو کپڑے ہیں کیا وہ پلید ہیں؟ آدمی جن کپڑوں کے ساتھ جمع کرتا ہے اپنی بیوی سے، کیا اس کے کپڑے پلید ہو جاتے ہیں؟ کیا جب وہ پسینہ اس کو ہوتا ہے اس کا پسینہ پلید ہو جاتا ہے؟ کیا اس کا بدن پلید ہوتا ہے؟ اس کا یہ ہاتھ اور وغیرہ قطعی طور پر ناپاک یعنی نہیں ہوتا، ان کے نزدیک بھی نہیں ہوتا، حنفیوں کے نزدیک بھی۔ دیکھیے اب اسی طرح عورت جو ہے حالات حیض میں ہوتی ہے، حالات نفاس میں ہوتی ہے، کھانا پکاتی ہے، اٹھتی ہے، بیٹھتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، خامد کے مرد کے، سب مقلد غیر مقلد سب عورت کو اس حالت میں پاک سمجھتے ہیں، پاک سمجھتے ہیں نا۔ تو یہ جملہ نے جو یہاں فٹ کر دیا ناپاکی کی حالت میں، ناپاک اس سے مراد کیا ہے؟ کیا وہ ٹٹی ہے، پیشاب ہے؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت وہ آدمی پاکی کی حالت میں، وہ آدمی پاک ہے، اس حالت میں جنابت کی حالت میں بھی پاک ہے، حدث اصغر کی حالت میں بھی پاک ہے، لہذا یہ مسئلہ علی طول پہلے سے آٹومیٹک مسئلہ ختم ہو گیا۔ جو وہ ناپاک ہے نہیں، وہ طاہر ہے، مطہر ہے، پاک ہے، وہ قرآن کو بھی چھو سکتا ہے۔ پھر تمہارے ممانعت کی کیا دلیل ہے بھائی؟ پھر تو ممانعت کی کوئی دلیل نہیں۔ اور پھر یہ لوگ قرآن مجید کی آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون،
انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، سورۃ الواقعہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم لوح محفوظ سے لیا گیا ہے، اور لوح محفوظ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کو صرف اللہ کے فرشتے ہی چھو سکتے ہیں، غیر نہیں چھو سکتے۔ تو یہاں اس آیت میں جو ہو ضمیر ہے، لا یمسہ ہو ضمیر جو ہے قرآن کی طرف نہیں لوٹتی۔ ہمارے بہت سے مفسرین نے اس کو قرآن کی طرف لوٹا دیا ہے۔ بہت سے ہمارے علماء حدیث بھی یہ فتویٰ دے دیتے ہیں، ایسے آدمی کو ناپاک کہہ دیتے ہیں، وہ اس حالت میں یعنی حدث اصغر کی حالت میں، اکبر کی حالت میں ناپاک کہہ دیتے ہیں، قرآن کو نہیں چھو سکتا، قرآن مجید کو زبان سے بھی نہیں پڑھ سکتا۔ ہمارے بہت سے علماء حدیث بھی فتویٰ دے دیتے ہیں اس پہ، لیکن یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے ان کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو کیا صاف کیا اپنے صحیح بخاری کے اندر۔ تو آدمی اس حالت کے اندر پاک رہتا ہے، اور یہاں یہ آیت جو ہے اس سے مراد ہے لوح محفوظ، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن لوح محفوظ سے لیا گیا ہے جو کتاب مکنون ہے، محفوظ کتاب ہے۔ مکنون کا معنی لا یمسہ، نہیں چھو سکتا اس کو، یعنی کس کو؟ لوح محفوظ کو، کیونکہ پیچھے لوح محفوظ ہی ہے، قریب مرجع جو ہے اس کا لوح محفوظ ہے، الا المطہرون، مگر پاک لوگ۔ یہاں پاک لوگوں سے مراد کون ہے؟ اللہ کے فرشتے، جو بالکل ہر یعنی اس کے اندر ہر گناہ سے، ہر چیز سے وہ پاک ہیں۔ تو یہاں یعنی اس آیت کو خامخواہ اس مسئلے میں لگا دینا غلط ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ، اگر ہم ان کی دلیل لے بھی لیں اور اس کو ان کی دلیل بنا دیں اس مسئلے کے بارے میں، تو پھر بھی اس کے اندر تو قرآن نے یہ کہا مطہرون، اور ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ جنابات کی حالت میں، حالت حدث اصغر کی حالت میں تو آدمی پاک ہوتا ہے، جنابات کی حالت میں بھی پاک ہے، بے وضو کی حالت میں بھی پاک ہے، تو مطہر تو ہو ہی گیا، وہ مطہر تو ہو ہی گیا نا، طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے آدمی اس حالت میں، ہاں مرد ہو یا عورت ہو، ان حالت میں تو پاک ہے نا عملی طور پر۔